سر خدا کا قرب اور محبت کیسے حاصل کی جائے؟ تو اگر دیکھا جائے تو خدا کی شناخت اولین کام ہے اور اس کو پہچاننا ہی اولین مقصد حیات ہے. جب بالکل ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدا کا رستہ، رسول کا رستہ اور ان کے اصحاب کا رستہ، دس از دی اونلی وے ٹو گیٹ کلوزر ٹو گاڈ. تو ہماری وہ صلاحیتیں جو ہمیں خدا کو جاننے کے کام آتی ہیں وہی اصلی صلاحیت ہے جو ہمیں، اس لیے ہمیں شروع سے ہی خیالات کی لیول پہ بھی الہام شر سے بچنا ہوتا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. مگر اصولاً جو شخص اپنی کہی ہوئی بات کے قریب رہتا ہے وہ صوفی ہے، چاہے وہ برا یا اچھا ہے. برگر کھانا جرم نہیں ہے، مگر اگر برگر کے ساتھ ان کا کلچر بھی آپ نے کھانا ہے تو پھر ذرا برائی ہو جائے گی. لوگوں کو فرق کرنا چاہیے نا، ہم نے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا. السلام علیکم، میں ہوں رجب راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنا مقام پیدا کر. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات پاکستانی نہیں دنیا بھر کی اہم شخصیات کراتے ہیں. اس پروگرام کو بنانے کا مقصد آپ تک پہنچانا، وہ سفر، وہ زاویے، وہ منزلیں، وہ راستے اور وہ خواب جس پر چل کر ایک انسان اپنی منزل اور اپنے مقام کو حاصل کرتا ہے. آج ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے کسی تعلق کی محتاج نہیں. آج ایک اہم شخصیت ہمارے ساتھ حاضر ہیں جو اللہ اور رسول اور اسلام کی باتیں کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیم کو دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں. انہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے اور کروڑوں لوگ آج بھی ان سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رہبر، رہنما، حال کے صوفی اور اللہ کے ولی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب. یہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا ڈیرا ہے. اب ہمارا ملاقات کا ٹائم ہو چکا ہے، ابھی ہم اندر جاتے ہیں اور مزید باتیں احمد رفیق اختر صاحب سے کرتے ہیں. آئیں ہمارے ساتھ. اسی طرح جس سے اللہ نے خود کہا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے تصورات کی جو ہے نا وہ امیجنیشن جو ہے کام نہیں آتی. کہ بھی اگر وہاں 1 بلین لوگ ہیں تو ہر آدمی سمجھے گا کہ میرے خیال میں خدا کو اس طرح پہچانا ہے. ابھی سب سے بڑا کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ حقوق العباد کی حفاظت کرنے والے لوگ زیادہ خدا کے قریب ہوتے ہیں. مگر قرآن کہتا ہے نہیں، تمہارا خیال ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور خدمات سر انجام دینا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ تم خدا کے انکار کے باوجود اس سے توقع رکھتے ہو کہ تم اس کی فلاح و بہبود پاؤ گے. تو اصل میں سب سے بڑا جو میجر کام ہوتا ہے کہ ہمارے کام کس نیت اور کس کے لیے ہو رہے. تو اگر دیکھا جائے تو خدا کی شناخت اولین کام ہے اور اس کو پہچاننا ہی اولین مقصد حیات ہے. جب ایک دفعہ ہم خدا سے شناسا ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک رب کائنات ہے اور اسی کے احکام پہ چل کر ہم نے اپنی نجات حاصل کرنی ہے. دنیا میں جو عقل ہے وہ مختلف سسٹم ہمیں دیتی رہتی ہے اور دنیا کے بڑے بڑے وائز لوگ ہیں، کنفیوشس تھا، ماؤ تاؤ، سارے ہمیں، اور ادھر سے کوئی کارل مارکس دے رہا ہے، کوئی اپنے اپنے حل دیتے رہتے ہیں دنیا میں. مگر یہ سارے حل وقتی ہوتے ہیں اور ان کے خلاف پھر تضادات اٹھتے رہتے ہیں. ایک ہی پرماننٹ حل ہے جو ہمیں خدا کے قریب کر دیتا ہے اور وہ خدا کا اپنا طریقہ کار جو اس نے ہمیں سمجھایا ہوا ہے. یہ شرع نہ ہوتی اگر خدا نے آپ کو دنیا سے سلامت نہ گزارنا ہوتا. تو یہ جو شرع اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم زیادہ راہ جس کو لے کر آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں. تو منزل جو ہے اللہ کی خود ذات، دین اس کا رستہ ہوتا ہے. اور تمام عند اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام. جب باقی مذاہب تھے تو وہ خدا کو لے جاتے. اسلام کے بعد باقی مذاہب اپنے کم علمی کی و کم احکامات کی وجہ سے ختم ہو. الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین مکمل ہو گیا اور پیغمبر و نعمتیں بھی تمام ہو گئی، پیغمبر بھی تمام ہو گئے، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ خدا کی رضا کو پیغمبروں کے طرز عمل سے ڈھونڈنا کہ انہوں نے کیا رستہ دیا. اور ہمارے آقا و رسول نے زندگی کی کسی فیلڈ میں بھی
ایسی نہیں ہے جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو. اس لیے اب واضح رستہ وہی ہے جو خدا اور رسول کا. اب دیکھو ہمارے اختلافات وہاں پہنچتے ہیں کہ کوئی شخص حدیث کا انکار کر رہا ہے, کوئی حاکمیت ختمیت کا انکار کر رہا ہے. تو ان لوگوں کے نصیب میں علم نہیں ہوتا. علم کا ایک ہی راستہ واضح ہے, خدا اور اس کے رسول, اور اس کے بعد وہ جماعت جس نے خدا اور رسول کو سمجھا پڑھا اور کامیاب ہو گئے, وہ ایک ہی جماعت ہے ساری کائنات میں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی خدا اپنے اللہ کے رسول کے اصحاب سے راضی ہو. تو ہمارے پاس بالکل ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدا کا رستہ, رسول کا رستہ اور ان کے اصحاب کا رستہ. This is the only way to get closer to God. اب وہ کرتے کیا تھے, ان کا میجر کام کیا تھا, وہ خدا نے قرآن میں گنا دیے ہیں. عبادات کے اصول بھی گنا دیے اور تفکر کے اصول بھی گنا دیے. اب دیکھو خدا کیا کہتا ہے کہ سب سے بڑے بندے میرے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. میرے وہ بندے ہیں جو ہر وقت بیٹھے اٹھتے کروٹوں کے بل اور ہنستے کھیلتے ہوئے بھی مجھے یاد رکھتے ہیں, میری یاد میں رہتے ہیں. فرض کرو خدا یہ کہتا ہے کہ میرے اچھے بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے ہیں, اور آپ کو بندہ مل جائے اور کہے یہ تسبیح نہ پڑھو یہ جلالی ہے, یہ تسبیح نہ پڑھو جمالی ہے. یہ کس اللہ نے کہا ہے؟ ایسا تو کوئی تصور نہیں. اللہ تو یہ کہتا ہے کہ بیٹھے اٹھے کھڑے جب ہر وقت مجھے یاد کر. اور دوسرا حصہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور زمین و آسمان کی تخلیقات پر غور کرتے ہیں. تو اللہ نے دو طریقے بتائے. وہ خدا کہتا ہے کہ میرے عالم وہ ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, جو اللہ کے لبادے کے تلے ہیں وہی میرے عالم ہیں. وہی عالم ہیں جو مجھے ہر وقت یاد کرتے ہیں. وہی عالم ہیں جو میرے احکامات کی تکمیل کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں. میں ان کے بہت قریب ہوں. پھر آپ دیکھیں قرآن میں کچھ ایسے فکرے موجود ہیں جن سے قریب سے بھی زیادہ کا لفظ استعمال کیا. ایک تو ہم ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں خدا کے قریب, ایک وہ ہیں جن سے خدا محبت کرنے کا اعلان کر رہا ہے. ان اللہ یحب المحسنین, لفظ محبت ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. قریب جانا تو پھر پتہ نہیں وہ ادھر سے ہوتے ہیں کہ نہیں. وہ خدا کہتا ہے کہ میں محسنین سے بڑی محبت رکھتا ہوں, جو لوگوں پہ احسان کرتے ہیں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. ان اللہ یحب المقسطین, کہ وہ جو انصاف کرنے والے ہیں اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب جو خدا کہتا ہے یحب التوابین و یحب المتطہرین, توبہ کرنے والے سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے. تو ہمارے پاس ہر رینک کے صاف ستھرے رہنے والوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے. تو ہمیں وہ ساری چیزیں بتائیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو ہم ایسے کیوں نہ ہو جائیں. اگر ہم ایسا نہیں ہونا چاہتے تو ہمیں محبت اور تعلق کا دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا ہونا چاہتے ہیں پھر وہ طریقہ کار ہے. سر خدا داد صلاحیتوں کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ دیکھو خدا داد صلاحیتیں جو ہماری بڑی بچپن سے بن گئی ہوتی ہیں. یعنی ہمارے نروس سسٹم مکمل ہو گئے ہوتے ہیں, ہمارے کتاب لکھی جا چکی ہوتی ہے, ہمارے عادات ہم اپنے ماں باپ سے, اپنے باپ دادا سے, جینیٹک سے, پرسنل سے, پھر ذاتی ایکوائرڈ صفات ان پہ غالب آتی ہیں کہ ہم اپنے کن مقاصد کا تعین کرتے ہیں. جن مقاصد کا تعین کریں گے ان کے لیے جو صلاحیتیں خرچ ہوں گی وہ ہماری اچھی صلاحیتیں ہیں. دیکھو پروردگار عالم نے کہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہ دیکھو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان صلاحیتوں کا ناجائز استعمال کیا. اس کو خدا کہتا ہے فضول خرچی ہے. اگر میں نے تعلیم کے لیے پیسے خرچ کیے ہوں اور میں جا کے کسی فضول سے مقصد کے لیے خرچ کر تو وہ اسراف ہے. پھر میں روؤں گا کیوں؟ جب وقت آئے گا میرا اصل مقصد حاصل کر, میرے پاس تو وہ کچھ نہیں ہوگا. تو خدا اس کو اسراف کہتا ہے, گناہ کو اسراف کہتا ہے. فضول خرچ لوگ ہو تم.
میں نے دی تھی صلاحیتیں اپنے لیے مقاصد عالیہ کو طے کرنے کے لیے، تم نے مفت میں اور فضول خرچ کر دی۔ تو ہماری وہ صلاحیتیں جو ہمیں خدا کو جاننے کے کام آتی ہیں، وہی اصلی صلاحیتیں جو ہمیں راہ راست پہ رکھتی ہیں۔ اور یہ ساری صلاحیتوں کے اوپر ایک پیکٹ چلتا ہے، وہ اعتدال ہے کہ ہمیں ہر حال میں معتدل رہنا ہوتا سر زبان میں تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اخلاص ہے، اسی طرح اللہ نے قرآن حکیم میں کہا نا ایک بات کہ دیکھو 3 رولز ہیں 3، اور کسی بھی مقرر کے لیے، کسی اس بندے کے لیے جو خدا کی راہ میں بات کرنا چاہتا ہے، یا کسی بھی جنرل کانسیپٹ آف ایلیٹڈ ٹاکس کے لیے 3 اصول چاہیے۔ اور پہلا جو اصول ہے وہ علم ہے، دوسرا بحث میں نرمی برتنا ہے۔ اب جو ٹھیک چل رہا ہے تو ہو رہی ہوتی ہے۔ لارڈ برٹن رسل نے کہا کہ 2 بندے جب بحث کرتے ہیں تو دونوں کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، جس کی آواز اونچی ہوتی ہے وہ جیت جائے۔ اللہ نہیں کہتا، اللہ یہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے کہ بلاؤ لوگوں کو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ پہلا اصول ہے حکمت، اور دوسرا اصول ہے کہ تم بات اچھی طرح کرو، اور تیسرا اصول ہے وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جب بحث کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اوفینڈ نہ کرو، بے عزتی کی بات نہ کرو، توہین آمیز گفتگو نہ کرو، باقی فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو، مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ میری غرض کیا کہ لوگوں کو میں اصلاح کرتا ہوں، میری غرض صرف ایک ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے میسج کو بغیر کسی لاگ لپٹ کے لوگوں تک پہنچا دوں، اس سے زیادہ میری کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ سر برے خیالات اور بری عادات سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے سر؟ برے خیالات سے چھٹکارا اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ آپ کی آزمائش کا حصہ ہے، اور جو خیالات ان کے اعمال سے پیدا ہوتے ہیں، سیکنڈ ڈگری ایکسیکیوشن آف بیڈ آئیڈیاز۔ اس لیے اگر ہم پہلی جگہ انتخاب اچھا کریں گے، دوسرا حصہ جو ہے نہیں ہوگا۔ ہاں، ذہن میں جو برے خیالات ہیں خدا ان پہ احتساب نہیں رکھتا، کیونکہ ابھی آپ ان کے اتنے قائل نہیں ہوتے کہ خدا آپ کو سزا دے۔ کیونکہ جب ذہن سے باہر آ کے ایک آدمی چوری کا سوچتا رہتا ہے تو اس کو سزا نہیں ملے گی، مگر جب وہ ایکسیکیوٹ کرے گا، اس کا مطلب ہے اس کا سیلف اس کا حکم مان گیا اس برے خیال، تب ایکسیکیوشن قابل سزا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں شروع سے ہی خیالات کی لیول پہ بھی الہام شر سے بچنا ہوتا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میں ہی الہام کرتا ہوں فسق و وجود، میں ہی الہام کرتا ہوں نیک خیالات۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ سر بہت پڑھتا ہوں لیکن کچھ یاد نہیں رہتا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بکھراؤ ہے، بہت پڑھنا بجاتے خود بکھرا ہوا، اور مختلف الخیال چیزوں کو یا مختلف موضوعات پر پڑھنا یہ بھی بکھرا ہوا ہے۔ کئی چیزوں کو آپ کا دل کرتا ہے کہ یاد رکھیں، وہ چیزیں اس بکھراؤ میں شکار ہو کے کیونکہ میموری پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، سارے خانے مصروف ہوتے ہیں، ساروں میں 0 لیول کرنٹ چل رہی ہوتی ہے، 007 کرنٹ چل رہی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ یاد کرنا چاہیں وہ 100 میں سے تو وہ چیزیں یاد نہیں نہ آئیں۔ اگر آپ خیال کو تقسیم کر کے کاٹ لو، مختصر کر لو، آپ اپنے ذہن کو یہ کہہ دو کہ یار یہ سارے فالتو خیال ہیں، I have to think only about 1 or 2 things، پھر آپ کو یاد نہیں۔ یہ میموری جو ہے نا بلی کی آنکھ کی طرح ہوتی ہے، اگر دور دراز کی چیزیں اس کو کہو وہ بیٹھا ہوا ہے چھت کے اوپر ایک پرندہ تو وہ دیکھ لے گی، اور اس کی ناک کے نیچے کبھی قیمہ رکھ کے دیکھو اسے نہیں نظر آئے گی۔ جو کلوزسٹ دباؤ ڈال رہی ہو نا چیزیں، وہ گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی، اور وائڈر چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں اس کو۔ میموری اس طرح کانٹیکٹ کرتی ہے اور کشادہ ہوتی ہے، اس لیے میموری میں کچھ چیزیں نکل کچھ عمر کے ساتھ ساتھ میسکولر جو برین مسلز کی کمزوری کی وجہ سے، مگر یہ عمر نہیں ہے جو آپ کی ہے،
اس میں ہر چیز یاد رہنی چاہیے. سر صوفی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ صوفی کے الٹ کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان ہو سکتا ہے. ویسے جو عام محاورہ اس میں تو کوفی کہتے ہیں. کوفی تو جو کوفی نہیں ہے وہ صوفی ہے. مطلب یہ کوئی بجائز نہیں ہے، جو وعدہ مخالف نہیں ہے، جو اپنی بات کے بڑے قریب رہتا ہے. دیکھو سب سے بڑی نشانی سچائی کہ جو شخص اپنے بات کے قریب رہتا ہے وہ سچا ہے. جو بات کہتا ہے اس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ غلط نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ بہت قریب ہے اپنی بات کے. کبھی کبھی مس ایپ ہو جائے تو ہو جائے، مگر اصولاً جو شخص اپنی کہی ہوئی بات کے قریب رہتا ہے وہ صوفی ہے، چاہے وہ برا ہے یا اچھا ہے. شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں، اللہ کے بھی ولی ہوتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. دونوں طرف ولی ہوتے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں اور اس کے قریب ترین رہتے ہیں، اور وہ شیطان کے ولی ہیں جو بری بات کرتے ہیں اور اس کے قریب رہتے ہیں. ایک پہچان ہوتی ہے. سر ایک آخری سوال ہے، نوجوان نسل کے لیے جن کو اپنی منزل اور اپنے مقام کا نہیں پتہ، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ منزل و مکان کا پتہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کیونکہ بچپن سے ماں باپ برے ہوں اچھے ہوں ایک ہی بات بتا رہے ہیں، سچ بولو، پھر سچ نہیں بولتے. آگے چل کے زمانہ انہیں کہتا ہے کوئی مثال ہی نہیں ہے سچ بولنے کے، تم کیوں بول رہے ہو. تو جو شخص جو ہے اپنے اچھے کسی پیام کی حفاظت کرتا ہے وہی زندگی میں اول و آخر کامیاب کرتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جوان بچے یہ جانیں کہ یہ کوئی مخبوط الحواس قوم نہیں ہے، یہ کوئی نالائق قوم نہیں ہے، یہ چنی چنائی قوم ہے. اللہ نے انہیں اسلام بخشا ہے، امتم وسط اللہ تکونوا شہداء علی الناس. ان کی تو شہادت باقی قوموں پہ پڑھنی ہے، ان کو اپنے مقام کا جو پتہ ہے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ تو کس آسمان کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے. تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ رف ریف نہیں ہے، ٹک ٹوک نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی کام ہے، ہمارے خدا اور رسول کی محبت ہمارے دل میں ایک اولین انعام کے طور پہ پہلے سے موجود ہے. ہم اس میں کھڑے ہو جائیں، ہم سمجھیں کہ یہ تعلیمی درست ہے. اب تو لوگ جو ہیں مطلب دیکھو نا، یہ کوئی برگر کھانا جرم نہیں ہے، مگر اگر برگر کے ساتھ ان کا کلچر بھی آپ نے کھانا ہے تو پھر ذرا برائی ہو جائے گی. لوگوں کو فرق کرنا چاہیے نا، ہم نے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا. دیکھو خوراک اور لباس میں محیط نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے شاید، باہر طرز کے خواہی جامہ بر پوش، کہ تو کوئی سا بھی لباس پہن لے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. من انداز قدت رمی شناسوں، میں تجھے قد سے پہچانوں. ہمیں اپنا قد وہی رکھنا ہے جو مسلمان کا قد ہے. اس میں نہ ڈریس کا نہ فوڈ کا. دیکھو نا، ایک بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یورپ میں پوچھا کہ یہاں کبھی کبھی ہاٹ ڈاگ ملتا ہے اور اس میں سور کی وہ کباب پڑا ہوتا ہے، کھا لوں؟ میں نے کہا کھا لو. کہتے یہ فتویٰ ہے؟ میں نے کہا فتویٰ تو نہیں ہے، دل کرتا ہے تو کھا لو. کہتا مگر حرام نہیں ہے. میں نے کہا اگر حرام ہے اور اللہ نے میں نے کہا نہ کھاؤں. کیا بات ہے، کیا آپ کی کمزوری. آپ ایسا مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے کہ میں ہاٹ ڈاگ کھا لوں جس میں سور کا گوشت پڑا ہوتا ہے؟ تو کمزوری تو آپ کے دل میں ہے نا کھانے کی. اگر آپ کے دل میں خیال ہے اللہ کا تو آپ کیوں کھاؤ گے؟ بہت اعلیٰ. یہ تو ضرورت ہی نہیں پڑتی پوچھنے کی جی میں کھا لوں. تو میں کہا کھا لو، اگر اتنا ہی ایمان ہے تمہارا تو کھا لو، جو مرضی کرو. کیا بات. اور اگر اللہ سے محبت ہے تو نہ کھاؤ، پھر خدا کی سنو، اس کی مانو. کیا بات. ابھی ہم موجود ہیں گجر خان کے بالکل قریب گل پیڑا میں، جہاں پہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا آج ہم نے انٹرویو کیا. ہماری خوش قسمتی. آج ہم آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ لاہور کی طرف سے آئیں، گجر خان سے تھوڑا سا آگے آئیں
تو آپ دیکھ سکتے ہیں مندرہ سے 3 کلومیٹر پہلے ہے یہ، روات 20 کلومیٹر اور 38 کلومیٹر راولپنڈی سے پہلے اگر آپ لاہور کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اگر آپ راولپنڈی کی طرف سے آتے ہیں تو روات سے 20 کلومیٹر آپ آگے آئیں گے تو یو ٹرن لے کے آپ کو رائٹ ہینڈ پہ آنا پڑے گا۔ یہ بڑی سی بلڈنگ ہے، یہاں پیچھے استانہ ہے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا، تو یہاں پہ وہ ملاقات کرتے ہیں 12 بجے سے لے کر عصر اور مغرب تک وہ ملاقات کرتے ہیں۔ کچھ نمبرز ہم آپ کو دے رہے ہیں اس اسکرین پہ، تو اس نمبر کے ذریعے آپ احمد رفیق اختر صاحب کے جو پرسنل سیکرٹری ہیں یا ان کے آگے کام کرنے والے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں۔ مجھے ملاقات کر کے بہت مزہ آیا، انشاءاللہ اسی طرح کی ایک بڑی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔